بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احمد اور ترمذی کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں مشکات میں اس کا رقم ہے 748۔ یہ ایک مفصل روایت ہے، اس کے بعض حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سوال کیا ہے۔ یاد ہوگا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے، ایک خواب ہے۔ رسالت مآب نے فجر کے قریب یہ خواب دیکھا ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر یہ خواب سنایا ہے۔ اس کے جو حصے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں کفارات زیر بحث آ گئے تھے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کفارہ ہمارے خاص تعبیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو گناہ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، وہ پھسل جاتا ہے، اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کے سوء استعمال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تنبیہ اور اس کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر تنبیہ حاصل کر لے، نصیحت سے فائدہ اٹھائے تو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر تلافی کرنا چاہتا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی تلافی دوسروں سے متعلق ہوتی ہے، مثلاً کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ جا کے معافی مانگو، یا اگر زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کرو۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غلط ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا، زہار کر لیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ کفارے پھر آدمی کو ادا کرنے چاہیے، یعنی توبہ کے ساتھ گویا تلافی بھی ہو۔ وہ تلافی جو دوسروں کے معاملے میں ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ زیادتی کا ازالہ کرنا ہوگا، مال لوٹا ہے تو واپس کرنا ہوگا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ کہ ہم عبادات میں سے کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کفارے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ حج کے باب میں کفارے بیان ہوئے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس میں ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے روزوں کے باب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہا کہ اپنے اوپر کفارہ عائد کرو۔ زہار کا کفارہ قرآن میں بیان ہوا ہے، تو یہ کفارے ہیں۔ چنانچہ یہاں جو رویا دکھائی گئی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کچھ نوافل ہیں، مندوبات ہیں، مستحبات ہیں، نیکی کے کام ہیں، تطوع کے کام ہیں، اگر یہ کیے جائیں تو یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد ایک دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رویا میں یہ ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ ثم فیما، یہ تو فرشتوں کی بات تم نے سن لی اور بتا دی، اس کے بعد پھر مزید کیا سنا؟ قلت فی الدرجات، تو میں نے کہا کہ فرشتے جو گفتگو کر رہے ہیں ملائے اعلیٰ میں، اس میں درجات پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک ہے گناہ ہوا اور اس کا کفارہ، ایک ہے نیکی میں درجات، یعنی آدمی آگے بڑھے، زیادہ سے زیادہ بڑے درجات کی طرف اس کا سفر جاری رہے۔ تو ایک گناہوں سے بچ گئے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، معافی مانگی، کفارہ ادا کیا، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوئے بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ درجات کا معاملہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما ہننا، اسی رویا میں کہ وہ درجات پھر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، اگر آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے ایک تعبیر ہے، اس میں بھی اصل حقیقت پہ نگاہ رکھنی چاہیے، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ وہ کہیں کھانا کھلانا ہوگی، کہیں کپڑا پہنانا ہوگی، کہیں کسی کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہوگا،
لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، واللین الکلام، اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نیکی صرف عملی میں نہیں ہوتی، وہ قول میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ قولوا قولا سدیدا کی تعلیم دی گئی، سیدھی صاف بات کرو۔ اسی طرح قول لین کی تعلیم دی گئی، نیکی کی بات بھی کرنی ہے تو وہ دوسرے پر عصا برسانے کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے، محبت کے اسلوب میں ہونی چاہیے۔ دوسروں کو اگر کوئی بات کہنی ہے یا توجہ دلانی ہے تو ان کے ساتھ تعلق خاطر کا اظہار کر کے توجہ دلانی چاہیے، اور ہمیشہ نرم لب و لہجہ، شائستہ لب و لہجہ، مہذب لب و لہجہ۔ اور دیکھیے حضور نے فرمایا کہ محض یہ کلام کی نرمی ہے جو آدمی کے درجات میں بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ واللین الکلام والصلاۃ والناس نیام۔ آدمی نے 5 نمازیں تو پڑھنا ہی ہوتی، وہ ہم پر فرض کر دی گئی ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جب لوگ رات میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز ہے، تو اگر اس کا بھی اہتمام کرتا ہے تو یہ پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تو پیچھے جس طرح یہ بتایا تھا کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہیں تو مندوبات، نوافل، مستحبات ہیں، یعنی لازم نہیں کیے گئے، لیکن اگر وہ کام کیے جائیں تو گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اسی طرح یہاں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ بھی لازم نہیں کی گئیں، لیکن اگر ان کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ لوگوں کے لیے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ تو دونوں پہلو گویا اس رویا میں بیان کر دیے گئے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوشش کرو کہ اس کا کفارہ ادا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حقوق العباد کے معاملے میں تو یہ کفارہ اسی طرح ادا ہوگا کہ جو کچھ حق تلف ہوا ہے اس کے اتلاف کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کا حق تلف ہوا ہے، نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، روزے میں کوتاہی ہوئی ہے، یا وہ چیزیں جو ہمارے باطن میں گزرتی رہتی ہیں ان میں ہم نے خیر سے اجتناب کیا ہے، تو اس میں آدمی کو پھر مندوبات کا، نوافل کا، تطوعات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس میں کچھ چیزیں اس رویا میں آپ کو بتائی گئیں کہ اگر ان کا اہتمام کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں کفارہ بن جائیں گی۔ اور یہ دوسرا سوال تھا جس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ اگر گناہ نہیں کیے، محفوظ رہے ان سے، تو پھر بھی یہ توقع کرنی چاہیے کہ میرے درجات بلند ہوں، مجھے قیامت میں بڑا درجہ ملے، اس کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو فرشتوں کی گفتگو تھی وہ رسالت مآب نے بین ہی دہرا دی، وہ لوگوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بنی، اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کہا کہ اب یہ موقع ہے، اگر کوئی دعا کرنی ہے تو کر لو، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ایک دعا اس موقع پر کی، اس دعا کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔